انڈیا میں جاری ورلڈ کپ 2023 جاری ہے، جس میں پاکستان اپنے گھر پاکستان واپس آ چکا ہے، جس میں پاکستان کی کارکردگی بالکل کمزور رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اچھاڑ بچھاڑ ابھی جاری ہونی ہے۔ اس کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ کپتانی کے متعلق بھی اور ساتھ میں سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، جس میں سلیکشن کمیٹی کو تو بالکل فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ اب سلیکشن کمیٹی کے ممبران کو بھی سلیکٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ترین بات ہے بابر اعظم کے فینس کے حوالے سے، کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو بھی کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کپتان بابر اعظم ہی رہیں، لیکن بابر اعظم کو تینوں قسم کے ٹیمز کپتانی سے ہٹائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ان کو ون ڈے میں بھی کپتانی سے ہٹایا جائے گا، ٹیسٹ میں بھی کپتانی سے ہٹایا جائے گا، اور T20 میں بھی کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے میچز ہونے ہیں، جس میں ان کو کپتانی سے ہٹایا جائے گا، اور اس میں سننے میں نام آ رہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو T20 ورلڈ کپ میں کپتانی کے لیے ٹیم دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں کہ ابھی جو دوسرا نام آیا ہے شان مسعود کا، وہ ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی کے لیے ان کا نام تجویز کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ون ڈے کپتانی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ون ڈے کپتانی صرف اور صرف بابر اعظم کے پاس ہی رہنی چاہیے۔ اگلے یہ 4 سال اگر بابر اعظم کو یہ ٹیم دی جائے تو انشاءاللہ وہ اگلے سال ورلڈ کپ ضرور جیت کر لائیں گے۔ میں بابر اعظم کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بابر اعظم بہت ہی اچھے کپتان ہیں، لیکن ٹیم میں کچھ سلیکشن کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے، ورنہ ہماری ٹیم بہت اچھی ٹیم تھی اور بہت اچھا کھیل سکتی ہے۔ انشاءاللہ بابر اعظم نے پہلے بھی پاکستان کو نمبر 1 ٹیم بنایا ہے، آگے بھی انشاءاللہ نمبر 1 ٹیم ہی رکھیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔